اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا، ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ، محمد کے رب کو چھوڑ دے، جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے۔ تو سمیہ نے کیا کہا؟ ہاشا و کلا، ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا، ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں، سمیہ کی شرمگاہ کے اندر، سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا، ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا۔ سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے، وہ بوڑھی عورت تھی، آسمان پر نظریں ڈالتی ہے، اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا، اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی، یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، اے ہمارے رب، اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا، مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں۔ اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے، یہ ہے اسلام میں رنگنا۔ سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے، اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ، لاکھ دنیا کوشش کرے۔ ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد، کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی، ہم 3 لاکھ روپے مانگیں گے، اس تقریر کا اثر کل پتہ چل جائے گا کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے 2 لاکھ روپیہ ہم مانگیں گے، 3 لاکھ مانگیں گے، موٹر سائیکل مانگیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ اسلام۔ سمیہ کا اسلام دیکھو، اور اس کے بعد 2 اونٹ منگائے گئے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا۔ یہ پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک کا پشچم کی طرف۔ سمیہ کے دونوں پیر بندھے ہیں، ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، اے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی، تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے۔ سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی، یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ۔ کہتی ہے اے سمیہ سمیہ کا حال دیکھیے آپ، کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے، کتنی اسلام کے اندر، اسلام اس کے گھر، اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سمیہ کیا کہتی ہے، اے ابو جہل وہ دیکھ۔ ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ ارے وہ جنت ہے، جنت۔ اے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے۔ اے ابو جہل
کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے، جلدی مار۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے کعبے کے رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی، کیسے، کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا؟ اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں، اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا۔ ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، سمیہ کا سب کچھ چھینا، اس کی جان تک چھینی، اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے، مرتے وقت بھی وہ بالکل بس مردہ نہیں ہوئی، مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری۔ اس نے تو مجھے للکار دیا ہے، اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے۔ دنیا کیا کہے گی آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا، میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر، یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا۔ ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا، یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس موت کے آنے سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے، فیقول، اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں صدقہ اور خیرات کر لیتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے، میں ICICI بینک تک جاؤں گا، میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے، اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کا ٹائم دے دے، 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے،
تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ آواز آئے گی، نہیں نہیں، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے، تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ لالچی نہیں ہے، اب 50 لاکھ کے لیے، 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا، نہیں نہیں، اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، بالکل نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا، اس سے پہلے خرچ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات کر لو، جو چیز تمہیں کرنا کر لو، ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا، حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو، گیزر لا سکتے ہو، گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو، ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس، کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے؟ تو غریب ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ او غنن مدغیا، اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہی وقت ہے، نیک اعمال کر لو۔ کیا امیر ہو جاؤ گے تب نیک عمل کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اگر امیر ہو تو غریبی سے پہلے، غریب ہو تو امیری سے پہلے۔ جب غریب آدمی امیر بنتا ہے نا تو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، تو ایسی سرکشی کا انتظار، ایسی امیری کا انتظار مت کرو۔ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، صحت مند ہو تو مریض سے پہلے، بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اچھے خاصے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تب جاؤ گے نماز پڑھنے۔ او حرمن مفندا، جوان ہو عبادت کر لو، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل خراب کر دے؟ جوانی میں نماز نہیں پڑھی، اب عقل خراب ہو گئی، اب جا رہے ہو نماز پڑھنے، پتہ ہی نہیں وضو میں 3 بار دھو رہے ہو کہ 5 بار دھو رہے ہو، سجدے 2 کر رہے ہو کہ 8 کر رہے ہو، عقل خراب ہو، اب جاؤ گے عبادت کرنے۔ او موتن مجہزا، یا اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ زندہ ہو تو عمل کرو، کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، کیا خروج دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب دجال نکلے گا تب تم نیک عمل کرو گے۔ اب الساعہ فساعۃ ادھا وامر، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے گا، سب سے بہتر چیز ہوتی ہے صدقہ و خیرات، جو انسان کی تقدیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ صدقہ اور خیرات، تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن یہ فلاں دن ایسا صدقہ کرے گا، اس صدقے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ٹل جائے گا۔ یہ مصیبت آنے والی ہے لیکن صدقے کی وجہ سے یہ مصیبت اس کی ٹل جائے گی۔ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جتنا چندہ ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں۔ میں آپ کے درمیان کچھ لوگوں کو بھیجوں گا، اور ابھی کچھ لوگ چلے جائیں چادر لے کر،
कम से कम आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और इस्लाम के बारे में तक़रीर सुन रहे हो, आपने दूसरों के कहने पर जो दिया है, लेकिन मुझसे मोहब्बत कितनी है आपको, और मेरे कहने पर आप कितना देते हैं, एक बार झोला देखना है। आप चादर लेके भेजिए। आपके दरमियान 7 चीज़ों के आने से पहले हमें नेक अमाल करना चाहिए। मौजू मेरा है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो आज मैंने जो मिसालें दी हैं आपको कि हमें फ़ायदा हो या ना हो, हमें कानून को पर अमल करना है जो कुरान ने और हदीस ने बना दिया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया। दूसरी चीज़ हमने ये बताई कि चंद पत्ते बिजली के खंबे पर अगर गिर जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम पूरे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हमें पूरे के पूरे मुसलमान होना है और इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल होना है। और तीसरी चीज हमने ये बताई, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं जैसे पानी के अंदर रंग घुल जाता है, फिर रंग को पानी से निकाला जाए या पानी को रंग से निकाला जाए तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से इस्लाम हमसे निकाला जाए या हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो हमारी जान चली जाए, लेकिन इस्लाम हमसे न जाए। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। इस्लाम अपनी बहुत सी खूबियों की वजह से मशहूर है जो दूसरे मज़ाहिब के अंदर नहीं है। आप देखिए, इस्लाम हमें बराबरी का सबक देता है, इस्लाम हमें मसावात का दर्स देता है। आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, आप यहां तक के मंदिरों में भी चले जाइए तो वहां पर पहले ब्राह्मण आएगा, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर वैश्य आएगा, फिर शूद्र आएगा। एक साथ पूजा करने की ब्राह्मण और शूद्र एक साथ पूजा नहीं कर सकता है। आप किसी भी मंदिर का आप जायजा लेकर देख लीजिए। ट्रेन में आप चले जाइए, आपकी अपनी सीट, लेकिन ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको आपकी सीट से उठा देंगे, चलिए हटो हम बैठेंगे, जबरदस्ती घुस जाएंगे। इस स्टेज पर भी आप किसी को भी उठा सकते हैं और किसी को भी बिठा सकते हैं, लेकिन मसावात का दर्स इस्लाम ने ऐसे दिया है कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और आप बहुत गरीब हैं, लेकिन आप अगली सफ में अगर बैठ गए और अगली सफ भर गई तो आपको इस मुल्क का बादशाह अगर मुसलमान हो जाए या सऊदी अरब का बादशाह जो मुसलमान है अगर वो भी जाए तो अगली सफ से किसी गरीब को अगर हटाना चाहे तो बादशाह का बाप भी उसको अगली सफ से नहीं हटा सकता है। उस गरीब आदमी को जो अगली सफ में बैठ गया है उसको कोई नहीं हटा सकता है। अब बादशाह को जहां जगह मिलेगी वहीं उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये इस्लाम ने हक दिया है। तुम अपने घर में किसी को भगा सकते हो, अपने घर में किसी को उठा सकते हो, अपनी पंचायतों से उठा सकते हो। ये मस्जिद हमारा घर है और हमारे घर में आए हुए सब बराबर हैं, फकीर भी और अमीर भी, गरीब भी और बादशाह भी। लिहाजा जो पहले आया अगली सफ में बैठ गया उसको भी ज्यादा सवाब लेने का हक है और बादशाह भी उसको अगली सफ से हटाने का पावर नहीं रखता है। ये मसावात का दर्स अगर मिलेगा तो इस्लाम के अंदर मिलेगा। हजरत उमर फारूक जब यरूशलेम जा रहे थे और यरूशलेम से बैतुल मुकद्दस तक जब ऊंट का सफर कर रहे थे तो ऊंट के ऊपर कुछ सामान लदा हुआ था, इसलिए ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता था। सामान लदा हुआ था, एक ही आदमी बैठ सकता था। तो हजरत उमर ने यह कानून बना दिया, बैतुल मुकद्दस तक जाते हुए 1 मील तुम पैदल चलोगे, मैं ऊंट पर बैठूंगा, फिर 1 मील मैं पैदल चलूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। तो एक बार हजरत उमर बैठते तो उनका गुलाम ऊंट की लगाम पकड़ता। 1 मील के बाद फिर हजरत उमर ऊंटनी की लगाम पकड़ते और उनका गुलाम बैठता। ऐसे होते होते जब बैतुल मुकद्दस आ गया, सामने दिखने लगा, उस वक्त हजरत उमर फारूक की बारी आ गई कि तुमको ऊंट की लगाम पकड़ना पड़ेगी और गुलाम की बारी आ गई कि उनको ऊंट पर बैठना है। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अगर इस वक्त आप ऊंटनी की लगाम पकड़ेंगे तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा। मैं आपका गुलाम हूं, आप बैठे रहिए, मैं ऊंटनी की लगाम मैं ही पकड़ता हूं। हजरत उमर फारूक ऊंट से कूद गए, नीचे आ गए और गुलाम से कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारी वजह से, मैं बेइज्जती की वजह से
اس جنازہ نکل رہا میری عزت کا کچرا، اس وجہ سے میں اسلام کے انصاف کا مرڈر نہیں کروں گا، مساوات کا مرڈر نہیں کروں گا، سمانتا کا مرڈر نہیں کروں گا۔ بیٹھو، اپنے غلام کو بٹھایا۔ حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں۔ وہاں کچھ یہودی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آئے مسلمانوں، کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسلمان بیت المقدس کے پاس جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور وہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ تو اس کا غلام ہے۔ اس کے بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اس باری کو قبول نہیں کیا اور اونٹنی کی لگام پکڑنا ہی گوارا کیا، لیکن اس غلام کو نیچے اتار کر اس سے اونٹ کی لگام پکڑوانا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر ہے جو اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے یہودی کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمانتا بھی دکھلانا پڑے گی، یہ برابری بھی دکھلانا پڑے گی، ہاں تقوی بھی اپنے اقربا کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑے گا۔ ملک شام حضرت عمر فاروق کا بیٹا گیا ہوا تھا، ایک جہاد میں جانا تھا، لیکن وہاں کھجور کے پانی کو جو سڑ گیا تھا اور نبیذ اس میں کسی طرح نشہ آ گیا تھا، اس نے وہ پی لیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے پی لیا، پینے کے بعد عمر فاروق کے بیٹے کو نشہ آ گیا۔ وہ سمجھے کہ یہ کھجور کا سڑا ہوا پانی ہے، اس میں نشہ نہیں ہے، پی گئے۔ پینے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نشے والی چیز تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا عمر فاروق کے بیٹے نے نشہ کیا ہے۔ وہ عمر ابن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے نبیذ پی لی تھی، مجھے کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے۔ 40 کوڑے جب پڑ گئے تو حضرت عمر فاروق کو مدینے میں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے گئے، اس نے نشہ کر لیا تھا، تو ایک گھوڑا بھیجا، اسپیشل گھوڑا، اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا، گورنر صاحب میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کے واپس کر دو اور مدینے میں بھیجو۔ جب عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مدینہ میں واپس کر کے بھیجا تو بیٹا سوچ رہا تھا کہ میرے باپ خوش ہوں گے۔ باپ نے ان کو گھر میں ان کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا بیٹے ادھر آؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں نے سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا۔ بیٹے نے کہا ہاں۔ کہا پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے 40 کوڑوں کی۔ کہا میرے ابو وہ تو مجھے عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مار دیے، میرے پیٹھ پہ پڑ گئے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ 40 کوڑوں کی سزا تو میں نے ملک شام میں اپنے اوپر کھا لی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹے، وہ سزا نہیں مانی جائے گی، سزا وہ ہوگی جو میں تمہیں دوں گا۔ پھر 4 جلاد متعین کیے اور چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا دے دیا، اور ایک جلاد سے کہا 10 کوڑے مار کے تم ہٹ جانا، پھر دوسرا جلاد مارے گا، دوسرے سے کہا 10 کوڑے تم مار کے ہٹ جانا، پھر تیسرا مارے گا، تاکہ جو کوڑوں کی سختی برابر رہے اور کوئی تھک نہ جائے۔ اس لیے ایک آدمی 40 کوڑے نہیں مارے گا، بلکہ 4 جلاد زور زور سے 40 کوڑے ماریں گے۔ جب 40 کوڑے پڑ گئے تو بیٹے نے کہا ابو کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ 40 کوڑے میں نے ملک شام میں کھائے، پھر یہاں آنے کے بعد بھی مجھے 40 کوڑے مارے گئے، آخر پھر مجھے وہاں ملک شام میں کیوں مارے گئے؟ وہ کوڑوں کا کیا ہوگا جو میں نے وہاں کھایا؟ عمر فاروق کا جواب تھا میرے بیٹے، ملک شام کے امیر گورنر کے اوپر میرا اعتبار نہیں ہے، اس نے تمہیں کوڑے مارے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے اس نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں مارا ہوگا، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو۔ میں نے سوچا کہ وہاں تمہیں پکا اور سچا انصاف نہیں ملا ہوگا، آج ملا ہے، میں نے 4 جلادوں سے 40 کوڑے پڑوائے ہیں تمہیں۔ یہ تھے
مسلم اسلام کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2 بجے تک ہی پرمیشن مل سکی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن چلتے چلتے پھر میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اس کپڑے میں نہیں ڈال سکے ہیں وہ اسٹیج پر بھی آ کر ہمیں دے سکتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں آپ کے پاس، جو لوگ دینا چاہیں وہ ہمارے ہاتھ میں بھی لا کر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل فرما دے۔ یہ اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔